السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور چیپٹر کا نام ہے، باب کا نام ہے کتاب الاذان، اور حدیث کا نمبر ہے 631۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نبی کے جیسے نماز پڑھنا تمام مرد اور عورتوں کے اوپر یہ لازم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اور آج کل کے لوگ وہ کہتے ہیں نبی کے جیسے ہم کہاں نماز پڑھ پائیں گے، نبی کی برابری کہاں کر پائیں گے ہیں، جبکہ جو ہمارے پیارے صحابہ تھے وہ نبی کے جیسے نماز تو پڑھتے تھے، بلکہ نبی سے اس قدر آپ سے محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاں جہاں نماز ادا کی، وہاں جا کے اس ایریے میں، جگہ میں آپ جا کے نماز پڑھتے تھے صحابہ۔ آئیے اس کی جو دلیل ہے یہ آپ کے سامنے ہے، بخاری شریف، اور حدیث کا نمبر ہے 883۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مدینے سے مکے تک راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ ان کے باپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھتے تھے، اور میں نے سالم سے پوچھا تو مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نافع کے بیان کے مطابق ہی تمام مقامات کا ذکر کیا، فقط مقام شرف روحا کی مسجد کے متعلق دونوں نے اختلاف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 483۔ الحمدللہ، یہ تھے ہمارے پیارے صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں پہ نماز ادا کی، وہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں پہ نماز پڑھی۔ تو یہ تھی اتباع۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ تو یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اتباع، کہ نبی کے جیسے نماز تو پڑھتے بلکہ اتنا آگے بڑھ جاتے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، وہاں جا کے انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ اتنا نبی کو فالو کرتے تھے۔ اور آج اگر ہم کہہ دیں کہ بھائی نبی کے جیسے نماز پڑھو، نبی کے جیسے اعمال کرو، نبی کی طرح اپنی زندگی کو ڈھالو، تو کہتے توبہ توبہ توبہ، نبی کی برابری کرے گا؟ ابے نبی کی برابری تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے بھائی جواب دیتے ہیں سامنے والی پارٹی۔ بے شک ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری ایمان کے مرتبے میں کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دم ڈھالنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ نبی کی سیرت اپنی زندگی میں ہم کو لانا ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے لے کے آتے ہیں سب باتیں کہ نبی کی طرح کون عمل کر پائے گا۔ ارے بھائی، نبی کی طرح ہم نے مان لیا
کہ نبی کے جیسے ہم نماز ہم نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو تو کاپی کر سکتے ہیں نماز میں۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ جاہل لوگ۔ تو بھائیوں، آپ لوگ اپنی زندگی کے تمام میرے بھائی ارکان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کو جانیے، اس کو عمل کیجئے اور اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ ان جاہلوں کی باتوں میں نہ آئیے کہ نبی کے جیسے کون کر پائے گا، نبی کے جیسے کون۔ ارے بھائی، اگر عام انسان امت اگر نبی کے جیسے کر ہی نہیں سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی کے جیسی زندگی جیو، نبی کے جیسے نماز پڑھو، نبی کے جیسے حج کرو۔ تو یہ سب باتیں دین نے کاہے بتائی؟ حد ہے بھائی، مطلب ایسی سی باتیں کرتے ہیں کہ ایک دم خون کھول کے رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔